میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی اللہ نے فرمایا سی اے پیغمبر تانوں اسی انہاں تے دروغا انہاں تے تانوں محافظ بنا کے نہیں بھیجیا، تسی انہاں نو منانا نہیں بلکہ صرف پہنچانا ہے، تواڈے ذمے پہنچانا ہے۔ میں عرض کر رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے بارے احادیث نو، اور او حدیث دا ایک طریقہ ہے، کوئی بھی علم ہے او دا ایک طریقہ ہے، ایک ضابطہ ہے۔ تسی الجبرا کردے ہو، میتھ کردے ہو، جیومیٹری کردے ہو، کوئی بھی تسی سوال کرتے ہو او دا ایک میتھڈ ہے، طریقہ ہے، او دا فارمولہ ہے، اس نو اپلائی کران گے تے سوال صحیح منیا جائے گا۔ جتنا مرضی لمبا سوال کر لو، اگر او دے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گا، ایگزامر جڑا ہے، چیکر جڑا ہے، انہوں ان کاٹا لگائے گا اور ردی دی ٹوکری دے اندر پھینک دے گا۔ اے دنیا دا قانون ہے۔ میں اگر ایدیاں مثالاں دین لگا بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا کہ جس طرح دنیا دا قانون قاعدہ کلیہ، سوال بے شک وہی ہے، گنتی وہی ہے، ہندسے وہی نے، سب کچھ وہی ہے، اگر طریقہ جو امتحان لین والے نے چاہیا اگر او نہیں سوال ردی ہو گیا ہے، تے کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرے پیغمبر دا فرمان ایویں لوگ پھیلاندے جان، انہاں دے ذمے ایویں لگا کے دے معاشرے دے اندر، لوگاں دے اندر، اسلام دے اندر داخل کرن دی کوشش کردے جان، اپنی اپنی رائے نو مسلط کر کے تے لوگاں دے سامنے دین بنا کے پیش کر دیتا جائے تے ایویں او دے اوتے عمل کر لیا جائے، نہ بلکہ او دے واسطے بھی ایک ضابطہ قاعدہ کلیہ طریقہ محدثین نے، علماء نے، سلف صالحین نے، مجتہدین نے پورا ایک طریقہ بنایا، بایو ڈیٹا بنایا، ایک ترازو بنایا، تکڑی بنائی ہے۔ سب تو پہلے اس نو دے اندر جانچیا جاندہ ہے۔ ایک بات عرض کرتا جاواں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ پتہ چلیا فلاں علاقے دے اندر ایک حدیث ہے فلاں بندے کل، امام بخاری رحمت اللہ علیہ لمبا سفر کر کے او دے کل پہنچے، دیکھ دے کی نے انہیں انج اپنی چولی اٹھائی ہوئی ہے، اپنا جانور جڑا ہے گھوڑا یا جو بھی ہے اس نو بلا رہے ہیں۔ امام بخاری دیکھ رہے نے، سلام لئیے، قریب پہنچے نے، جولی کھالی ہے، گھوڑا قریب آیا ہے، جولی کھالی ہے۔ اللہ اللہ، امام بخاری سلام دعا لے کے واپس اند ہے، اے حضرت صاحب تسی آئے ہو کیوں؟ اس وقت اے نہیں سی کہ جس طرح ساڈا معاشرے کو کولو لنگ دے پتہ نہیں لگتا ہے، بلکہ تو ہر بندے دی پہچان ہے، پنڈا میں بڑی پہچان ہوندی ہے کہ انجان آدمی آیا ہے، نیا آدمی آیا ہے۔ حضرت صاحب تے شریف لے کے آئے ہو، ویسے ہی چلے جا رہے ہو؟ فرمایا میں آیا سا حدیث لین واسطے، مینوں پتہ چلیا سی تیرے کول فلاں فلاں حدیث ہے، میں لمبا سفر کر کے تیرے کول حاضر ہویا، لیکن میں دیکھیا تو ایک جانور نو دھوکا دے رہے ہیں، تے اللہ دی ذات نو اور اللہ دے پیغمبر دی ذات نو تو دھوکا کس طرح نہیں دیں گا، تیری حدیث نو میں لین واسطے تیار نہیں۔ ایسے طرح ہی محدثین نے ایک ترازو بنایا، اس دے اندر اس حدیث نو پرکھیا جاندہ ہے، اور پرکھن تو بعد اس حدیث دے اوپر عمل کیتا جاندہ ہے۔ اور امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہما انہاں دونوں نے ایسیاں احادیث نو اپنی کتاباں دے اندر لکھیا ہے، اور ایسیاں حدیثاں تحریر کیتیاں نے جنہاں نو انہاں پوری تسلی دے نال اپنے لو پوری کوشش دے نال ایسیاں حدیثاں لے کے آئے نے جڑی سند ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک، جتنے بھی انہاں دے اندر افراد نے، کوئی جھوٹا نہ ہوئے، کوئی پلن والا نہ ہوئے، کوئی اپنے کولوں بات گھڑن والا نہ ہوئے، کوئی ایسا بندہ کذاب نہ ہوئے، ایسے افراد نو انہاں دا انتخاب کیتا ہے، انہاں احادیث دا جنہاں دی شہرت اچھی ہے انہاں احادیثاں دے عمل کیتا جائے، تاکہ دین دی جو اصل بنیاد ہے کوئی بندہ اے نہ کہہ سکے کہ فلاں بندہ جھوٹا سی، ایدی گل دے اوتے عمل کر کے دین بنا دیتا گیا۔ نہ میرے بھائی میرے برادر، اس معیار نو، اس ترقڑی نو جڑا اپنانا پئے گا۔ اگر اس ترقڑی نو نہیں اپناواں گے، دین جڑا ہم انجے او دی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ دنیا دے اندر اگر کوئی جھوٹا بندہ آ کے گل دس دے اسی نہیں مندے، 10 جھوٹے بندے آ کے گل دس دن اسی نہیں مندے، کیونکہ اسی سوچنے ہاں ساڈا نقصان ہو جائے گا، ساڈا مفاد جڑا خطرے دے اندر پہ جائے گا۔ میرے بھائی دین جڑا اس تو زیادہ ضروری ہے، اس دے بارے تحقیق کرنا، اس دے بارے پوری تسلی کرن تو بعد وہ عمل کیتا جائے۔ اگر بندہ سب کچھ جانن دے باوجود پھر بھی عمل کرے تو اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ جڑی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، ذرا اس تشریح پیش کرتا جاواں۔ اللہ فرماندے نے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ
ایت سنیا جے اور او دا ترجمہ سماعت فرمایا جے، پھر اپنا اپنا محاسبہ میں بھی کرا تسی بھی کری جے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ، باتاں سخت ہون گیاں، کوئی اے نہ سمجھے جی اے عبادت تو منع کر دینے، نانا خدا دی قسم اسی اننے دن رات عبادت کرو، لیکن طریقہ میرے پیغمبر دا ہونا چاہیے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ نے بڑے واضح انداز نال اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے قرآن نو اتار چھڑیا ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے پیغمبر اگر تہاڈی بات نو قبول نہ کرن، تہاڈی بات نو نہ منن، تہاڈے فرامین دے اوتے اگر عمل نہ کرن، تہاڈی بات نو منن تو انکار کر دیں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، جان لو انہاں نو سارا علم ہے، اے ساریاں باتاں جانتے نے، لیکن فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے اپنیاں خواہشاں جیڑیاں نے، اپنیاں مرضیاں جیڑیاں نے، انہاں دے دل دے اندر جو بات آ رہی ہے او دے اتے عمل کرنا چاہندے نے، اے دین تے عمل نہیں کرنا چاہندے، انہاں نے اپنیاں باتاں نے اتے عمل کرن دا ارادہ کیتا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ۔ اللہ فرماندے نے اس بندے تو زیادہ گمراہ کیڑا ہو سکتا ہے، اس بندے تو زیادہ راستے تو ہٹیا آیا کیڑا ہو سکتا ہے، اس بندے تو زیادہ راستے تو بٹکیا آیا کیڑا بندہ ہو سکتا ہے، جڑا بندہ اپنیاں خواہشات دے اتے عمل کردا جائے، دین دے اندر اپنیاں مرضیاں کردا جائے، نہ کوئی قاعدہ دیکھے، نہ کوئی کلیاں دیکھے، نہ کوئی بات دیکھے۔ فرمایا ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ، اللہ دی ہدایت جڑی ہے ہدایت کی ہے، اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رب دی کتاب جڑی ہدایت ہے، آقا علیہ السلام دا فرمان جڑا ہے ہدایت ہے۔ فرمایا بغیر ہدی من اللہ، جڑا بندہ اللہ دی ہدایت نو چھڑ کے رب دے قرآن دے اندر جو بات واضح ہو جائے اس نو چھڑ کے پھر ایویں اپنیاں مرضیاں کرنا شروع کر دے، اپنا علم لوگاں دے سامنے پھیلانا شروع کر دے، اپنے ذہن دیاں باتاں اپنیاں خواہشات نو جڑا چلانیاں شروع کر دے۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم نو ہدایت نہیں دیندے، جڑا بندہ اس پاس سے ٹر جائے رب ویرودیاں رسیاں جڑیاں دراز کر دینے، جا ظالمہ ساڑھی بات نو تو منیا نہیں، ساڑھی قرآن نو تو منیا نہیں، میرے پیغمبر دی حدیث دے اتے عمل نہیں کیتا، میں تواڈے سامنے قرآنی آیات بیان کر رہے ہیں، تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں، آؤ قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماندے نے ام لہم شرکاء شرعوا لہم ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وإن الظالمین لهم عذاب علیم۔
کریم اللہ فرماندے نے پیغمبر کیا انہوں نے کوئی آئندے شریک بنا لینے کیا انہوں نے کوئی آئندے لوگوں نے انتخاب کر لیا ہے فرمایا ما لم من الدین ما لم یعظم به اللہ دین دے اندر ایسے قانون جیسے ضابطے تے ایسیاں عبادات ایسیاں باتاں دین دے اندر وہ شریک جڑے نے انہاں نو دس دے نے انہاں نے ڈال لیاں نے ما لم یعظم به اللہ جدا اللہ نے حکم نہیں دیتا ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم یاد رکھنا ایسے لوگ جڑی اپنیاں مرضیاں کرتے ہیں اللہ فرماندے نے اسی انہاں دا فیصلہ کر دواں گے اور جڑا بندہ آئندہ کم کرتا ہے اور رب دے ہاں ظالم ظلم کرنے والا ہے اپنی جان تے ظلم کرتا ہے لوگاں دے ظلم کرتا ہے جان بوجھ کے لوگاں دے اندر جوے دین نہیں پھیلان دی کوشش کرتا ہے میرے بھائی میرے برادر کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع دے اندر فرمایا سی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اج دے دن میں دین نو مکمل کر چھڑے اپنی نعمتاں نو مکمل کر چھڑے ہے تواڈے واسطے دین اسلام جڑا ہے او پسند کر لیا ہے اس دے اندر کسی قسم دی کوئی زیادتی دے نہ کوئی کمی کرنی ہے بلکہ اے اُتے عمل کرنا جب اے اُتے عمل کرو گے جڑا بندہ اے اُتے عمل کرے گا کامیاب ہو جائے گا فلاح پا جائے گا الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهني في الدين. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس اگر وہ نہ قبول کریں، نہ بات مانیں آپ کی، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پس جان لیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک وہ اتباع کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، مانتے ہیں اپنی خواہشات کو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا کون گمراہ ہو سکتا ہے جو پیچھے چلا اپنی مرضی کے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے اس کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی نہیں راستہ دکھاتا ظالم قوم کو۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم دی حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے۔ جس عرشاں والے خدا نے اس کائنات دے اندر انگنت لاتعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا، انہاں ساریاں مخلوقات دے وچوں انسان نو سب تو اشرف تے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، اور انہاں دی ہدایت واسطے، انہاں دی رہنمائی واسطے، انہاں نو راستہ دکھلان واسطے اللہ نے اس کائنات دے اندر انبیاء نو مبعوث فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لاتعداد درود و سلام ختم الرسل، امام الکل، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، والی بطحا، شافع روز جزا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اطہر پر اللہ پاک نازل فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ کے دعا ہے، اے اللہ جو تیرے بندے اور بندیاں مسجد دے اندر نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے تشریف لے کے آئے نے، اے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں نیک حاجات پوریاں فرما۔ اے اللہ مصیبتاں، پریشانیاں، ازمائشاں نو دور فرما۔ اے اللہ کمزور ہاں، گناہگار ہاں، اے اللہ بے شک تیرا وعدہ ہے میں انسان نو اودے طاقت تو زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اے اللہ پھر بھی اسی کمزور ہاں، اپنی رحمت نال ساڈے بوجھ نو دور فرما۔ اے اللہ جنہ دی اولاد نہیں، جنہ دے بیٹے نہیں، اے اللہ اپنی رحمت نال نیک بیٹے عطا فرما۔ حضرات محترم، ماہ شعبان جا رہا ہے اور اس مہینے دی فضیلت، اس دی اہمیت، اس دا اسلام دے اندر مرتبہ اور مقام نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی زبان مبارک تو
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو سماعت فرمایا اور اس نو بیان کیتا اور محدثین نے انہاں نو کتاباں دے اندر محفوظ فرمایا، اور اج میں اور تسی انہاں فرامین نو پڑھ کے سانو پتہ چلتا ہے کہ اللہ دے ہاں اس رمضان تو بعد، رمضان تو علاوہ شعبان دی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام نو اور دوسریاں ازواج مطہرات بھی انہاں احادیث دیاں راوی نے فرمایا کردیاں سن کہ اسی نبی علیہ السلام نو رمضان المبارک تو علاوہ اگر کثرت دے نال کسے مہینے دے اندر روزے رکھ دیاں دیکھے ہے تے او ماہ شعبان ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے سن کہ رجب اور رمضان دے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس دے اندر انسان غفلت کر جاندے نے۔ وجہ کیا ہے؟ رجب دا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور کفار مشرکین مکہ او بھی حرمت والے مہینے دا احترام کرتے سن، لڑائی جھگڑے تو اجتناب کرتے سن، پرہیز کرتے سن۔ جو ہی رجب دا مہینہ گزرتا او اپنی اوہی رفش دے اوپر، یعنی اپنی اوہی جو کرتوتاں اور کم نے انہوں دوبارہ شروع کر دیندے سن۔ اور رمضان المبارک دا مہینہ اس تو بعد آندا ہے، وہ جڑیاں عادات نے وہی جڑیاں چلدیاں آ رہی سن، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اس شعبان دے مہینے دے اندر سمجھتے ہیں کہ رجب دا مہینہ گزر چکے، ہن جو کچھ کرنا ہے شعبان دے مہینے دے اندر ہی کر لئیے کیونکہ آئندہ رمضان آ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام شعبان دے مہینے دے اندر کثرت دے نال روزے رکھا کرتے سن، اور بہت ساریاں احادیث نو اگر ملا کے پڑھیا جائے، انہاں نو آپس دے اندر تطبیق دیتی جائے، انہاں نو ملایا جائے، تو نبی علیہ السلام 15 رمضان تک لگاتار شعبان دے روزے رکھا کرتے سن۔ میرے بھائی، میرے برادر، انسان دے اعمال رب دے ہاں جو پیش کیتے جاندے نے، او دے 3 طریقے نے، 3 ذریعے نے، 3 طریقیاں دے نال اللہ دے ہاں انسان دے اعمال رب دے دربار دے اندر جو پیش کیتے جاندے نے۔ سب تو پہلا کیڑا طریقہ ہے کہ نماز فجر تو لے کے نماز عصر تک میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ فرشتیاں دی ڈیوٹی تبدیل ہوندی ہے، انہاں دی ذمہ داریاں تبدیل ہوندیاں نے۔ جڑے نماز فجر وقت آئے سن انہاں نے عصر تک ٹھہرنا ہے، جڑے عصر وقت آئے سن انہاں نے فجر تک ٹھہرنا ہے۔ اور تسی ماشاءاللہ صاحب علم ہو اور اے جان دے ہو، اے احادیث نو تسی سماعت فرما چکے ہو مختلف علماء کرام تو، اور میں گناہگار بھی کافی دفعہ تساں دے سامنے اے بات نو، اس حدیث نو عرض کر چکا کہ اللہ رب العزت انہاں فرشتیاں کولو انسان دے اعمال دے بارے پوچھ دینے کہ فرشتو زمین تو آئے ہو، میرے بندیاں دے بارے تواڈے کول کی خبراں نے، کی خبراں لے کے آئے ہو۔ فرشتے انسان دے جو اعمال نے او دیاں خبراں اپنے رب دے دربار دے اندر پیش کر دینے، ساری رپورٹ پیش کر دیندے نے۔ پہلا ذریعہ روزانہ دی بنیاد تے فرشتے جڑے نے اللہ دے ہاں انسان دے اعمال پیش کر دینے۔ دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام سوموار دا اور جمعرات دا روزہ رکھا کرتے سن، اور اس دے بارہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اے 2 دنہ دا روزے کیوں رکھتے ہو؟ ایک روایت دے اندر آندہ ہے سوموار دا روزہ اس واسطے رکھنا رب نے منوں اس دنیا دے اندر پیدا بھی فرمایا اور نبوت بھی عطا فرمائی،
اور دوسری روایت دے اندر آندا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے سوموار اور جمعرات دے دن اللہ دے ہاں نامہ اعمال پیش کیتا جاندا ہے، اور میں خواہش رکھنا میرا دل چاہتا ہے کہ جدوں میرا نامہ اعمال رب دے دربار دے اندر پیش ہوئے تو میں روزے دی حالت دے اندر ہواں۔ کیوں؟ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، سارے اعمال دے حساب کتاب رب نے فرشتیاں نو بتلایا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، فرمایا روزہ میں او دا اجر و ثواب لکھاں گا، فرشتوں تسی او دا اجر و ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اللہ دے ہاں اعمال سوموار نو اور جمعرات نو پیش کیتے جاندے نے ہفتہ وار، اور اس تو بعد جو حدیث دے اندر آندا ہے ماہ شعبان نو، شعبان دے مہینے دے اندر رب دے ہاں نامہ اعمال پیش کیتے جاندے نے۔ میرے بھائی میرے برادر، اس مضمون دی تمہید میں اس واسطے تواڈے سامنے پیش کر رہے ہاں کہ اس مہینے دے اندر کچھ ایسیاں چیزاں بعد وچ ایجاد کر لیاں گئیاں، کچھ ایسے عبادت دے طریقے، ایسے من گھڑت روایات نو اپنا کے انہاں نو پیش کر کے اور لوگاں دے اندر وہ پھیلا دیتیاں گئیاں، جس نو عام بھی جو بندے نے جو بالکل سمجھتے نے دین نو وہ بھی وہ عمل کرنا شروع کر گئے نے۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھدیا ہویا، کیوں؟ اے جو ممبر دی ذمہ داری ہے، اے ذمہ داری کسے دا کوئی لحاظ نہیں رکھ دی، اور مینوں تے وہ پیارے پیغمبر دا وہ آخری خطبہ یاد آ رہا ہے، حجۃ الوداع ہے، اور نبی علیہ السلام جدیاں گوائیاں عرشاں والا خدا دوے، جدہ عرشاں والا خدا پورا ضامن ہے اور گواہی دے رہا او دے صادق اور امین ہون دی، اور انہاں دی نبوت دی گواہی دے رہا ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کائنات دے لوگاں کو گواہی منگی سی، ہے لوگو کیا تسی گواہی دیندے ہو کہ میں تواڈے تک سب کچھ پہنچا دیتا ہے؟ کیا تسی اس بات دی گواہی دے رہے ہو جو رب نے مینوں دیتا ہے میں تواڈے اگے سارا پہنچا دیتا ہے؟ پورے مجمع نے گواہی دیتی سی، اور میں اس بات کو مد نظر رکھدے ہویا، حالانکہ میں سمجھنا کہ بہت زیادہ تسی اس مضمون نو سماعت فرما چکے ہو گے کہ شبرات دے بارے کی کنسپٹ ہے، کی دے بارے لوگاں دا ذہن ہے، اور علماء دی تسی سوشل میڈیا تو ترتیب بھی اور اس دے اندر جو روایات آندیاں نے سماعت فرما چکے ہو گے، لیکن ہر بندے ذمہ داری ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو چاہے ایک چھوٹی جی میری بات بھی تواڈے تک پہنچے تے لوگاں دے اندر پہنچا دو، کل قیامت نو اسی بری و ذمہ ہوواں گے انشاءاللہ کہ اے اللہ اسی تیرا پیغام پہنچا دیتا سی، تیرے پیغمبر دا پیغام پہنچا دیتا سی، اگو کوئی مننے یا نہ مننے، عمل کرے یا نہ کرے او دی مرضی ہے۔ کیوں؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا سی اے پیغمبر تانوں اسی انہاں تے دروغا انہاں تے تانوں محافظ بنا کے نہیں بھیجیا، تسی انہاں نوں منانا نہیں بلکہ صرف پہنچانا ہے، تواڈے ذمے پہنچانا ہے۔ میں عرض کر رہا ہاں کہ نبی علیہ السلام نے انہاں دے بارے احادیث نو، اور او حدیث دا ایک طریقہ ہے، کوئی بھی علم ہے او دا ایک طریقہ ہے، ایک ضابطہ ہے، تسی الجبرا کر دے ہو، میتھ کر دے ہو، جیومیٹری کر دے ہو، کوئی بھی تسی سوال کرتے ہو او دا ایک میتھڈ ہے، طریقہ ہے، او دا فارمولہ ہے، اس نو اپلائی کران گے تے سوال صحیح منیا جائے گا۔ جتنا مرضی لمبا سوال کر لو اگر او دے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گا، ایگزامر جڑا ہے چیکر جڑا ہے انہوں ان کاٹا لگائے گا اور ردی دی ٹوکری دے اندر پھینک دے گا۔ اے دنیا دا قانون ہے۔ میں اگر ایدیاں مثالاں دین لگا بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہے ہیں کہ جس طرح دنیا دا قانون قاعدہ کلیہ، سوال بے شک وہی ہے، گنتی وہی ہے، ہندسے وہی نے، سب کچھ وہی ہے، اگر طریقہ جو
امتحان لین والے نے چاہیا اگر او نہیں سوال ردی ہو گیا ہے تے کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرے پیغمبر دا فرمان ایویں لوگ پھیلاندے جان انہاں دے ذمے ایویں لگا کے دے معاشرے دے اندر لوگاں دے اندر اسلام دے اندر داخل کرن دی کوشش کردے جان اپنی اپنی رائے نو مسلط کر کے تے لوگاں دے سامنے دین بنا کے پیش کر دیتا جائے تے ایویں او دے اوتے عمل کر لیا جائے نہ بلکہ او دے واسطے بھی ایک ضابطہ قاعدہ کلیہ طریقہ محدثین نے علماء نے سلف صالحین نے مجتہدین نے پورا ایک طریقہ بنایا بایو ڈیٹا بنایا ایک ترازو بنایا تکڑی بنائی ہے سب تو پہلے اس نو دے اندر جانچیا جاندہ ہے ایک بات عرض کرتا جاواں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ پتا چلیا فلاں علاقے دے اندر ایک حدیث فلاں بندے کل امام بخاری رحمت اللہ علیہ لمبا سفر کر کے او دے کل پہنچے دیکھ دے کی نے انہیں انج اپنی چولی اٹھائی ہوئی ہے اپنا جانور جڑا ہے گھوڑا یا جو بھی ہے اس نو بلا رہے ہیں امام بخاری دیکھ رہے ہیں سلام لئیے قریب پہنچے نے جولی کھالی ہے گھوڑا قریب آیا ہے جولی کھالی ہے اللہ اللہ امام بخاری سلام دعا لے کے واپس اند ہے اے حضرت صاحب تسی آئے ہو کیوں اس وقت اے نہیں سی کہ جس طرح ساڈا معاشرے کو کولو لنگ جے پتہ نہیں لگتا ہے بلکہ تو ہر بندے دی پہچان ہے پنڈا میں بڑی پہچان ہوندی ہے کہ انجان آدمی آیا ہے نیا آدمی آیا ہے حضرت صاحب تے شریف لے کے آئے ہو ویسے ہی چلے جا رہے ہو فرمایا میں آیا سا حدیث لین واسطے مینوں پتہ چلیا سی تیرے کل فلاں حدیث ہے میں لمبا سفر کر کے تیرے کول حاضر ہویا لیکن میں دیکھیا تو ایک جانور نو دھوکا دے رہے ہیں تے اللہ دی ذات نو اور اللہ دے پیغمبر دی ذات نو تو دھوکا کس طرح نہیں دیں گا تیری حدیث نو میں لین واسطے تیار نہیں ایسے طرح ہی محدثین نے ایک ترازو بنایا اس دے اندر اس حدیث نو پرکھیا جاندہ ہے اور پرکھن تو بعد اس حدیث دے اوپر عمل کیتا جاندہ ہے اور امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہما انہاں دونوں نے ایسیاں احادیث نو اپنی کتاباں دے اندر لکھیا ہے اور ایسیاں حدیثاں تحریر کیتیاں نے جنہاں نو انہاں پوری تسلی دے نال اپنے لو پوری کوشش دے نال ایسیاں حدیثاں لے کے آئے نے جڑی سند ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک جتنے بھی انہاں دے اندر افراد نے کوئی جھوٹا نہ ہوئے کوئی پلن والا نہ ہوئے کوئی اپنے کولوں بات گھڑن والا نہ ہوئے کوئی ایسا بندہ کذاب نہ ہوئے ایسے افراد نو انہاں دا انتخاب کیتا ہے انہاں احادیث دا جنہاں دی شہرت اچھی ہے انہاں حدیثاں دے عمل کیتا جائے تاکہ دین دی جو اصل بنیاد ہے کوئی بندہ اے نہ کہہ سکے کہ فلاں بندہ جھوٹا سی ایدی گل دے اوتے عمل کر کے دین بنا دیتا گیا نہ میرے بھائی میرے برادر اس معیار نو اس ترقی نو جڑا اپنانا پئے گا اگر اس ترقی نو نہیں اپناواں گے دین جڑا ہم انجے اودی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی دنیا دے اندر اگر کوئی جھوٹا بندہ آ کے گل دس دے اسی نہیں مندے 10 جھوٹے بندے آ کے گل دس دن اسی نہیں مندے کیونکہ اسی سوچنے ہاں ساڈا نقصان ہو جائے گا ساڈا مفاد جڑا خطرے دے اندر پہ جائے گا میرے بھائی دین جڑا اس تو زیادہ ضروری ہے اس دے بارے تحقیق کرنا اس دے بارے پوری تسلی کرن تو بعد او دے تے عمل کیتا جائے اگر بندہ سب کچھ جانن دے باوجود پھر بھی عمل کرے تے اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ جڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے ذرا اودی تشریح پیش کرتا جاواں اللہ فرماندے نے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ ایت سنیا جے اور او دا ترجمہ سماعت فرمایا جے پھر اپنا محاسبہ میں بھی کرنا تسی بھی کری آجے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ باتاں سخت ہون گیاں کوئی اے نہ سمجھے جی اے عبادت تو منع کر دینے نہ خدا دی قسم اسی انہیں دن رات عبادت کرو لیکن طریقہ میرے پیغمبر دا ہونا چاہیے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين
اللہ نے بڑے واضح انداز نال اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے قرآن نو اتار چھڑیا ہے. فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے پیغمبر اگر تہاڈی بات نو قبول نہ کرن، تہاڈی بات نو نہ منن، تہاڈے فرامین دے اُتے اگر عمل نہ کرن، تہاڈی بات نو منن تو انکار کر دیں. فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. جان لو انہاں نو سارا علم ہے، اے ساریاں باتاں جانتے نے، لیکن فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے اپنیاں خواہشاں جیڑیاں نے، اپنیاں مرضیاں جیڑیاں نے، انہاں دے دل دے اندر جو بات آ رہی ہے او دے اتے عمل کرنا چاہندے نے، دین تے عمل نہیں کرنا چاہندے. انہاں نے اپنیاں باتاں دے اتے عمل کرن دا ارادہ کیتا ہے. فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اللہ فرماتے نے اس بندے تو زیادہ گمراہ کیڑا ہو سکتا ہے، اس بندے تو زیادہ راستے تو ہٹیا ہویا کیڑا ہو سکتا ہے، اس بندے تو زیادہ راستے تو بھٹکیا ہویا کیڑا بندہ ہو سکتا ہے جڑا بندہ اپنیاں خواہشات دے اتے عمل کرتا جائے، دین دے اندر اپنیاں مرضیاں کرتا جائے، نہ کوئی قاعدہ دیکھے، نہ کوئی کلیاں دیکھے، نہ کوئی بات دیکھے. فرمایا ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ. اللہ دی ہدایت جیڑی ہدایت کی ہے، اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. رب دی کتاب جڑی ہدایت ہے، آقا علیہ السلام دا فرمان جڑا ہدایت ہے. فرمایا بغیر ہدی من اللہ. جڑا بندہ اللہ دی ہدایت نو چھڑ کے رب دے قرآن دے اندر جو بات واضح ہو جائے اس نو چھڑ کے پھر ایویں اپنیاں مرضیاں کرنا شروع کر دے، اپنا علم لوگاں دے سامنے پھیلانا شروع کر دے، اپنے ذہن دیاں باتاں اپنیاں خواہشات نو جڑا چلانیاں شروع کر دے. فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالم قوم نو ہدایت نہیں دیندے جڑا بندہ اس پاسے ٹر جائے. رب ویرودیاں رسیاں جڑیاں دراز کر دینے جا ظالماں ساڈی بات نو تو منیا نہیں، ساڈی قرآن نو تو منیا نہیں، میرے پیغمبر دی حدیث دے اتے عمل نہیں کیتا. میں تواڈے سامنے قرآنی آیات بیان کر رہے ہیں، تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں. آؤ قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرماؤ. اللہ فرماندے نے ام لہم شرکاء شرعوا لہم ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وإن الظالمین لهم عذاب علیم. اللہ فرماندے نے پیغمبر کیا انہوں نے کوئی آئندے شریک بنا لینے، کیا انہوں نے کوئی آئندے لوگوں نے انتخاب کر لیا ہے. فرمایا ما لم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ. دین دے اندر ایسے قانون جیسے ضابطے تے ایسیاں عبادات ایسیاں باتاں دین دے اندر وہ شریک جڑے نے انہاں نو دس دے نے انہاں نے ڈال لیاں نے ما لم یعظم بہ اللہ، جدا اللہ نے حکم نہیں دیتا. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وإن الظالمین لهم عذاب علیم.
یاد رکھنا ایسے لوگ جڑی اپنی مرضیاں کرتے ہیں اللہ فرماندے نے اسی انہاں دا فیصلہ کر دواں گے، اور جڑا بندہ ایندہ کم کردا ہے اور رب دے ہاں ظالم ظلم کرنے والا ہے، اپنی جان تے ظلم کردا ہے، لوگاں دے ظلم کردا ہے، جان بوجھ کے لوگاں دے اندر جویں دین نہیں پھیلان دی کوشش کردا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع دے اندر فرمایا سی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اج دے دن میں دین نو مکمل کر چھڑے، اپنی نعمتاں نو مکمل کر چھڑے ہے، تواڈے واسطے دین اسلام جڑا ہے او پسند کر لیا ہے، اس دے اندر کسی قسم دی کوئی زیادتی نہ کوئی کمی کرنی ہے، بلکہ اے اتے عمل کرنا، جب اے اتے عمل کرو گے جڑا بندہ اے اتے عمل کرے گا کامیاب ہو جائے گا، فلاح پا جائے گا۔ میرے بھائی میرے برادر، جو مضمون تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں شب برات دا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے رب نے قرآن اتارے، جس آیت نو جس قرآن دی سورہ نو پیش کیتا جاندا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ قرآن دی اس سورہ نو پیش کیتا جاندہ ہے، انہا آیات نو پیش کیتا جاندہ ہے، کدے بارے؟ شب برات دے۔ پہلے بات ہے سمجھ لو، دین جتنا آیا عربی زبان دے اندر آیا، اور جتنے بھی نام نے سارے عربی زبان دے اندر، جیڑی بھی عبادت ہے عربی زبان دے اندر دا نام ہے، کسی اور زبان دے اندر نام نہیں۔ اور اس آیت دا جو سب تو پہلا تضاد ہے اس دے اندر کی ہے شب برات، برات دی رات، شب فارسی برات عربی، دو لفظ نو جوڑ کے نام رکھ دیتا گیا ہے۔ اور کیا جاندہ ہے شبان دی 15ویں رات، یعنی جڑا کل دن گزر گیا ہے او دی رات جڑی سی، جڑا پچھلی رات گزری ہے، اس دے اندر اللہ دے ہاں فیصلے کیتے جاندے نے، جو اس آیت دے اندر قرآن دی صورت دے اندر اللہ نے بیان کیتا ہے، مرن والیاں دا، جین والیاں دا، آن والیاں دا، جان والیاں دا، رزق دا، تنگی دا، یعنی جتنے بھی ضابطے نے دنیا دے اندر رب دے او دے فیصلے کیتے جاندے ہیں۔ اور اس دی تائید دے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ایک حدیث نو بیان کیتا جاندہ ہے، اور دوسرے بھی کچھ حدیث نو ذکر کیتا جاندہ ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا، ساریاں احادیث جتنیاں ہوئی نے، ساریاں علماء نے جڑا ایک ترازو بنایا وہ تو پوریاں نہیں اترتیاں، اس دے اندر کوئی راوی ہے کوئی راوی ہے، انہوں نے سارے نہ ذکر کیتا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک حدیث نو بیان کیتا جاندہ ہے، جی ماں عائشہ فرماندیاں نے میں رات نو سوئی ہوئی سا، میں دیکھنے کیاں نبی علیہ السلام دا بستر خالی ہے، اللہ دے نبی اپنے بستر توڑ کے تے چلے گئے نے، میں تلاش کرنی ہے نظر نہیں آندے، میں جا رہی ہیں اللہ دے نبی دے پیچھے جا رہی ہیں، دیکھنی کی ہیں اللہ دے نبی بقی دے قبرستان دے اندر دعاواں کر رہے نے، جدو میں دیکھنی ہے تے اللہ دے نبی محسوس کر دینے کہ میرے پیچھے کوئی آیا ہے، میں واپس مڑنی ہے بڑی تیزی نہ آ کے میں اپنے بستر تے لیٹ جانی ہوں۔ حدیث لمبی ہے، میں اختصار نہ عرض کیتی ہے، اور اس حدیث نو بیان کیتا جاندہ ہے، جو بات جس کی وجہ تو تھوڑی جی کنفیوژن ہے، ابہام ہے، فرمایا کہ حضرت عائشہ جدو آ کے لیٹ جاندیاں نے تو نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے، حضرت عائشہ نو سا چڑھیا ہویا رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں عائشہ تینوں سا چڑھیا ہویا ہے، وجہ کی ہے؟ دس دینے یا رسول اللہ میں توڑے پیچھے گئی سائن دن فرماندے نے اے عائشہ
میں اج بقیع دے قبرستان دے اندر گیا سا، رب نے اس رات نو جو اس جڑی من گڑت حدیث ہے وہ الفاظ ذکر کر رہے ہیں، رب نے اس رات نو فیصلے کرنے نے، اور ایک قبیلہ بنو کلب جیڑا او دیاں بکریاں او اس زمانے چ بڑا مشہور تھی کہ وہ بڑے جانور مویشی پالتے سن، ہزاراں بکریاں انہاں رکھیاں سن، انہاں دی بکریاں دے اوپر جڑے بال نے او دے برابر جتنے بھی لوگ نے انہاں واسطے معافی دا اعلان کرنا ہے۔ اے عائشہ جڑا بندہ اس رات نو پا لیندا ہے رب دے ہاں او دا جڑا ہے او دی کامیابی ہے، اور رب نے اس رات نو ساریاں نو معاف کر دینا ہے سوائے جڑا رشتہ داریاں توڑن والا ہوئے گا یا شرک کرنے والا ہوئے گا۔ جو نقطہ عرض کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام فرماندے نے، اے بڑی توجہ نہ سماعت فرمانا کیونکہ اے ساریاں باتاں عرض کرانگا پھر تو انہوں سمجھ آئے گی، اسی تطبیق دینی ہے اور اس نو رد اس وجہ تو کرنے ہیں کیونکہ جو قرآن نے دلیل دیتی ہے وہ دی مخالفت دے اندر آ رہی ہے۔ اور جو آیت ہے میں تھوڑے سامنے قرآن دی سورہ نو پڑھے تلاوت کیتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی اس حامیم اللہ نے جڑے حروف مقطعات نے انہاں دا مطلب بھی اپنے پیغمبر نو نہیں دسیا، ادب ترجمہ جڑا ہے اللہ رب العزت جان دے نے، دنیا دا کوئی انسان نہیں جاندا بلکہ صاحب قرآن نو بھی رب نے ترجمہ نہیں دسیا۔ فرمایا والکتاب المبین، اے کتاب مبین ہے، دے اندر واضح احکامات اللہ نے بیان کر چھڈے نے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اسی اس مقدس تے مبارک کتاب نو جڑا اتارے ہے لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات دے اندر اتارے ہے، انا کنا منذرین، اسی اس دے اندر لوگاں نو اور اپنے عذاباں تو ڈرانے ہیں، لوگاں نو جہنم تو ڈرانے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس دے اندر سارے معاملات جڑے نے جدا کر دیتے جاندے نے، انہاں نو الگ کر دیتا جاندہ ہے، یعنی سارے سال دے جتنے بھی کم نے سارے جڑا ہے دا بتلا دیتا جاندہ ہے۔ فرمایا امرم من عندنا انا کننا مرسلین، اللہ فرماندے نے سارے معاملات ساڑھی طرفوں دے نے، رحمتا من ربک انہو هو السمیع العلیم، اللہ فرماندے نے رب دی رحمت جڑا سنن والا جانن والا ہے۔ جو بات عرض کر رہے ہیں وہاں آکھیا جاندے جتنے بھی ہیں قرآن دی آیت دے اندر سورہ دیا ان آیات دے اندر معاملات ذکر ہوئے نے، اے 15ویں شبان یعنی 15ویں رات نو، شبان دی رات نو اللہ کر دینے، رب نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اسی اس قرآن نو مبارک رات دے اندر اتارے ہے۔ ویکھنا مبارک رات کیڑی ہے، رب نے قرآن دی دوسری صورت بیان کر چھڈی ہے، اور قرآن دے اس پارے دے اندر جڑا آخر تے سپارہ 30واں سپارہ ہے، تاکہ پڑھن والیاں نو بچے نو چھوٹے جے بچے نو ہی پتہ چل جائے، جڑا کلمہ پڑھ کے دین دے اندر داخل ہوئے مسلمان ہوئے، چھوٹے تو چھوٹا بچہ بھی چھوٹی جی صورت اللہ نے اتار چھڈی ہے، تاکہ عام بندے نو ہر چھوٹے چھوٹے بچے نو ہی صورت یاد ہو جائے، اے مسئلہ واضح ہو جائے کہ رب نے اس قرآن نو کیڑی رات دے اندر اتارے ہے، او مبارک رات کیڑی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ
الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رب اپنی اس آیت دی آپ ہی خود تشریف فرما رہے ہیں مبارک رات کیڑی ہے، فرمایا مبارک رات جیڑی ہے لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر رات کدوں آنی ہے اللہ سانو اے وی دسیا جائے، اور لیلۃ القدر رات جیڑی ہے کدوں نازل ہونی، کدوں دا ہے ذرا انتخاب کیڑا ہے؟ سال دے 12 مہینے نے، 12 مہینیاں دے اندر کس مہینے دے اندر اور لیلۃ القدر ہے؟ رب نے فرما دیتا ہے شہر رمضان الذی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے اس قرآن نو رمضان دے مہینے دے اندر اتاریا۔ پتہ چلیا لیلۃ القدر جیڑی ہے رمضان دے مہینے دے اندر آندی ہے۔ آؤ سمجھ نہیں آئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سماعت فرماؤ۔ آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن، فرماندے سن کہ آقا علیہ السلام جدوں رمضان دا مہینہ قریب ہوندا، شعبان دے آخری دن ہوندے، خطبہ ارشاد فرماندے 29ویں نو یا 28ویں رمضان المبارک شعبان دے دن جدوں تاریخ ہوندی، آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے سن رمضان دے بارے، رمضان دی افادیت، رمضان دی فضیلت، رمضان دے اندر کرنے والے کام۔ اس دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے سن رمضان دے مہینے دے اندر ایک ایسی رات آئے گی جس رات دی فضیلت جڑی ہے اتنی زیادہ ہے کہ اس رات جڑا بندہ پا لیندا ہے اللہ انہوں 1000 مہینے دی عبادت تو زیادہ ثواب عطا فرماندے نے۔ فرمایا رات کیڑی ہے؟ فرمایا اس رات دی فضیلت کیوں ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے اس رات نو اللہ نے اپنا قرآن اس دنیا دے اندر نازل فرمایا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر میں عرض کر رہے ہوں آقا علیہ السلام دی عادت کی سی لیلۃ القدر دے اندر عادت کی سی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جڑے نے اپنے آپ نو تیار کر لیندے، اپنی جڑی ایک کمر بند لیندے، یعنی بندہ بالکل تیار ہو جاندہ ہے، فٹ فاٹ ہو جاندہ ہے۔ جتنے بھی کم نے سارے جڑے نے رمضان دے پہلے دنہ دے اندر ختم کر کے آخری داکے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے آپ نو تیار فرما لیندے، اپنے آپ نو تیار کر لیندے کہ آخری داکے دے اندر عبادت کرنی ہے۔ اور آخری داکے دے اندر 5 راتاں جڑیاں نے 21ویں 23ویں یعنی تاک راتاں 25ویں 27ویں اور جڑی ہے 29ویں رات ہے، انہاں 5 راتاں دے اندر اللہ دے ہاں خصوصاً عبادت کرنی ہے اور 10 دن پورے عبادت کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام ایک تے اپنے آپ نو تیار کر لیندے اور حدیث دے الفاظ آندے نے اوقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال نو بھی تیار کر دے۔ صرف آپ ہی نہیں تیار کر ہوئے بلکہ اپنے اہل و عیال نو، اپنے عزیز و اقارب نو، اپنی ازواج مطہرات نو تیار کر دے۔ جو نقطہ سمجھا رہے ہیں آقا علیہ السلام لیلۃ القدر ہے، رات عبادت والی رات ہے، اور رب نے اس رات نو قرآن اتارے ہے، رب دے ہاں نامہ اعمال پیش ہو رہے نے، رب نے زندگی دا فیصلہ کرنا ہے، رب نے موت دا فیصلہ کرنا ہے، رب نے رزق دا فیصلہ کرنا ہے، رب نے بخشش دا فیصلہ کرنا ہے، رب نے سارے میرے تواڈے فیصلے کرنے نے۔ اور آقا علیہ السلام اپنے اہل و عیال نو بھی تیار کر رہے نے، خود آپ بھی تیار ہو رہے نے۔ میرے بھائی میرے برادر جو بات سمجھا رہے ہیں تو کہ اللہ دے نبی لیلۃ القدر نو تے سارے اہل و عیال نو تیار کر رہے نے، پورا ایک ماحول بنا رہے نے۔ لیکن یہ جڑی نصف شعبان دی رات ہے اللہ دے نبی خاموشی نہ اٹھ کے چلے گئے نے کہ کتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھ کے عبادت نہ کر لیں۔ اللہ اعتزاد ہے جو میں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہاں۔ لوگاں نو گمراہ کیتا جاندا ہے کہ جی قرآن دی اس آیت دے اندر نصف شعبان دا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی آندے نے تیار کرنا ہے، حدیث آندی ہے جو من گڑت ہے، موضوع حدیث ہے، جن علماء نہیں مندے وہ آندی اللہ دے نبی خاموشی نہ اٹھ کے چلے گئے یا کتے حضرت عائشہ اٹھ کے عبادت نہ کر لیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائی میرے برادر، دین وہی ہے جڑا میرے پیغمبر تے اترے آئے، اگر اس تو ہٹ کے کوئی عمل کیتا جائے گا رب دے ہاں قابل قبول نہیں۔ تسی جیڑی مرضی عبادت پڑھ لو، جمعے دی عبادت ہے، میرے پاک پیغمبر نے کی کیا ہے؟
ہن کوئی بھی دن مخصوص کر لیا جائے، اسی کہیے جی جمعہ بڑا افضل ہے، افضل الایام 7 دنوں وچوں سب تو افضل جیڑا ہے جمعے دا دن ہے، لہٰذا اے جمعے دی رات دی جڑی رات ہے سانوں عبادت کرنی چاہیے، جمعے والے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ جڑا عید دا دن ہے، رب نے میرے تے تواڈے واسطے امت محمدیہ واسطے عبادت دا دن مقرر فرمایا ہے، لیکن تسی اس دے اندر جمعے دے دن روزہ نہیں رکھنا، اور جمعے رات نو بھی روزہ، جمعے رات دی رات نو عبادت بھی خاص نہیں کرنی۔ مخصوص کرن دا کسے دن نو اپنی مرضی دے نال اللہ دے نبی نے منع فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جڑا کم کرن والا کی ہے فلایا فرمایا من بکرا وابتکرا، جڑا بندہ خود جلدی کر دے تے اپنے اہل و عیال نو جلدی کرواندا ہے کی تیار ہو جاؤ، جمعے دا ٹائم ہو رہا ہے، نہا دو لو، ناخن کاٹ لو، غسل کر لو، جمعے تو پہلے پہلے مسجد دے اندر پہنچنا ہے۔ جمعے دے سارا طریقہ دا چھڑے ہے کہ اس طرح آنے انج فرشتے جڑے نے دروازے دے اتے بیٹھے ہونگے، تہاڈا نام لکھ دے جان گے، تہاڈا اجر و ثواب لکھیا جائے گا، فلاں بندہ پہلے آیا ہے اس نو اونٹ دی قربانی دا ثواب لکھ دیتا جائے، فلاں بندہ دوسری گھڑی دے اندر آیا گائے دی قربانی دا ثواب لکھ دیتا جائے، فلاں بندہ تیسری گھڑی دے اندر آیا اس نو بکرے دا لے دا ثواب لکھ دیتا جائے۔ ثواب دے اندر کمی کردیاں علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے ایک وقت آندا جدوں امام خطیب جڑا منبر تے بیٹھ جاندا تیاری واسطے کہ میں خطبہ شروع کرن لگا ہاں، فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ دینے تے آ کے بیٹھ جاندے نے، ہن صرف فرض ادا ہوئے گا، جمعے دے اجر و ثواب تو محروم۔ عیدین نے میں صرف ایک فضیلت بھی ہو گئی ہے، میں صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ اتنی بڑی رات ہوئے اللہ دے نبی نے کوئی طریقہ نہ دسیا ہوئے۔ عیدین نے چھوٹی عید بڑی عید، چھوٹی عید نو کی کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی چیز کھا کے مسجد دے اندر آنا ہے، کوئی مٹھی چیز کھا کے کھجور کھا کے آ جاؤ، حلوہ کھاؤ، کھیر کھاؤ، مٹھی چیز جڑی پسند ہے کھا کے آ جاؤ، مسجد دے اندر ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے آنا ہے۔ اللہ عبادت بڑی ہوئی ہے، ایڈی بڑی اجر و ثواب ہے، اور رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھے نے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ مزدور نو دی مزدوری ملنی ہے۔ اے اللہ نماز پڑھن چلے ہیں عید دی، تیرے واسطے بلاوا تے ہونا چاہیے، کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اللہ جس طرح 5 نمازاں ویلے اذان دیتی جاندی ہے، اللہ اتنے بھی اذان ہونی چاہیے۔ نہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ تسی انجیاں اللہ دیاں حمدہ دے ثناواں بیان کر دیاں نے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسری روایت دے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تسی اپنی زبان تو تکبیراں ادا کر دیاں نے، سارے رستے دے اندر تکبیراں ادا کر دیاں نے، تے جدوں واپس جانا تکبیراں ادا کر دیاں جانا، آنا ایک رستے دے اتوں ہے تے واپس دوسرے رستے تو جانا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ دا چڑھیا، اللہ دے پیغمبر عام نمازہ پڑھنے تکبیر ادا کی جاندی ہے، اقامت کہی جاندی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اقامت کہنی نہیں کہنی، بلکہ انجی کھڑے ہونے مقررہ وقت دے ہوتے نماز عیدیاں 2 رکعتاں ادا کرنیاں نے۔ ان کوئی بندہ کہے یار ایڈی وڈی عبادت سال بعد آندی ہے، نہ اذان کہیے نہ اقامت کہیے، اتنا محروم ہو گیا؟ نہ میرے بھائی،
میرے پیغمبر نے جو کیتا ہے جو دسیا وہ اتنے عمل کیتا جائے گا۔ عبادت چاہے مختصر ہوئے چھوٹی ہوئے، اگر پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہے، خدا دی قسم کل قیامت نو دا جڑا اجر و ثواب ہوئے گا وہ شمار نہیں ہوئے گا۔ تو جڑا بندہ عبادتاں دے ڈھیر لے کے آ جائے، یا اللہ ساری رات میں ورد کرتا رہا، اور میں تے کچھ روایات پڑھ رہا سا جی 100 رکعتاں اس رات نو پڑھنیاں چاہیے نے، 100 رکعتاں، ہر رکعت دے اندر 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ اسی 8 تراویاں پڑھنے نا، 8 تراویاں پہلے 2-3 دن 4 دن 5 دن ماشاءاللہ لوگ آندے نے، اس تو بعد تھکنا شروع ہو جاندے نے، اور اگر رکعت تھوڑی لمبی ہو جائے تو پچھو آواز آنی شروع ہو جاندیاں نے تھکاوٹ دیاں۔ کیوں؟ اے ہر بندہ انسان ہے، تھکے ٹوٹے ہوندے نے سارے۔ میں کوئی طنز نہیں کر رہا، صرف اپنی کمزوریاں دس رہا کہ 8 رکعتاں پڑھنیاں ساڑھے واسطے انتہائی مشکل ہوندیاں نے، اور کیا جاندا ہے جی 100 رکعتاں اس رات نو پڑھنیاں نے، اور ہر رکعت دے اندر 10 دفعہ سورہ اخلاص۔ میرے پیغمبر سن نا ساری رات عبادت کرتے سن، اگر 100 رکعتاں پڑھیے ساری رات گزر جاندی ہے جس طرح پڑھنیاں چاہیے، اگر انج پڑھنیاں ٹکرا مارنیاں نے تو میرے پیغمبر نے فرمایا نماز آسمان تے جاندی ہے انج منہ تے ماری جاندی ہے، لے جا مینوں تیری نماز دی لوڑ نہیں، جڑے ٹکرا ماریاں نے۔ نماز دے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اور طریقہ کی ہے ہر رکن جڑا ہے پورا اتھے واپس جاؤ، پھر دوسرا اگلا رکن جڑا اس نو ادا کرو۔ مثال قیام دے اندر ہو، جب تسی رکوع دے اندر گئے ہو پورا تسی برابر ہو، پھر کھڑے ہو، پھر دوسرا اگلا رکن جڑا سجدے اندر جاؤ، سجدے دے اندر اٹھو، پھر اٹھ کے بیٹھو، پورا جب تانوں یقین ہو جائے بیٹھنا ہے بیٹھ گئے ہاں، پھر اگلا رکن ادا کیتا جائے۔ اے نہیں کہ پہلا لیدان اور اگلا پہلے ہی تیار ہوئے، اللہ نے ان دی نماز قبول نہیں۔ اور آقا ایک حدیث عرض کرتا، جب آقا علیہ السلام ایک بندہ نماز پڑھ کے آیا، اللہ نے نبی نے فرمایا واپس لوٹ جا، جا دوبارہ نماز پڑھ، پھر پڑھ کے آیا، پھر فرمایا واپس لوٹ جا، جا دوبارہ نماز پڑھ، پھر آیا، پھر فرمایا واپس لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ۔ یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا طریقہ نہیں جڑا طریقہ تو نماز دوا سے پڑھنے پہ انج نماز پڑھی دی ہے، نماز پڑھ ٹھہرا کے پڑھ، آرام نال پڑھ۔ اور نبی علیہ السلام پوری رات کھلوتے نا تے رب نے قرآن اتار چھڑیا، پتہ کی ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے پیغمبر ساری رات نہ کھلویا کرو۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، اللہ دے نبی دے پاؤں انہیں سوچ جاندے کھڑے ہو کے ساری رات قیام کر دے۔ رب نے قرآن تو اٹھا چھڑیا، فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے پیغمبر ادھی رات قیام کر لیا کرو یا ادھی تمہیں کٹ کر لو۔ میرے پیغمبر دے اتے اللہ نے احسانات کیتے نے، رب اپنے پیغمبر نو بھی ٹائم تھوڑا دس رہے کہ عبادت واسطے اپنے آپ نو تکانا نہیں، اپنے آپ نو تکانا نہیں۔ تے اسی کہیے ساری رات دے اندر 100 رکعتاں پڑھنیاں شروع کر دو، اور انہاں روایات نو اسی جڑیاں نے انہاں حدیثاں نو بیس بنا کے بنیاد بنا کے جنہاں نو محدثین مندے نہیں، علماء مندے نہیں، صحابہ کرام دو بعد تابعین دی جماعت انہاں نو مندی نہیں، اور میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر، صحابہ دی زندگی دے اندر، تابعین دی زندگی دے اندر، تبع تابعین دی زندگی دے اندر، ائمہ مجتہدین دے اندر، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مالک، امام ترمذی، سارے ائمہ کرام جڑے نے انہاں نو رد کر دینے تے اسی دے اوتے عمل کرنا شروع کر دئیے۔ میرے بھائی اچھی بات نہیں، بلکہ
جڑی رات دا اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا ہے، فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اپنے آپ نو رمضان دے اندر جڑی طاق راتاں وچ ہوئے کراتے لیلۃ القدر دی اس نو تلاش کیتا جائے، او دے مقابلے دے اندر ایسی رات نو نہ لے آؤ جدا میرے پیغمبر نے ذکر ہی نہیں فرمایا۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ تے روزانہ آسمان دنیا دے اندے نے، روزانہ صبح فجر تہجد دے اندر اللہ آسمان دے دنیا دے اندے نے، اللہ فرماندے نے ہے کوئی رزق منگن والا میں نو رزق عطا کر دواں، ہے کوئی میرے کول اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگنے والا میں انہوں دے گناہاں نو معاف کر دواں، ہے کوئی میرے کول اپنی بیماریاں دیاں شفاواں منگنے والا انہوں میں بیماری تو شفا عطا کر دواں۔ میں تے کہا کرنا چھڈ منجی تے نہ نیند پیاری کر۔ میں جو کہہ رہے ہیں کہ اسی عبادت تو منع نہیں کرتے، عبادت کرو پیغمبر دے طریقے دے مطابق، اور ساڑھی دعوت ہی ہے۔ میں دے اکثر کہا کرنا رات نو سنتا چھڑ دیا کرو نماز عشاء دیاں، صبح تہجد وقت اٹھیا کرو، اور تہجد وقت اٹھ کے 2 رکعتاں 4 6 8 جنیاں اللہ توفیق عطا فرمان اور رکعتاں ادا کرو، اور تہجد وقت وطر ادا کریا کرو، تاکہ اس وقت رب دی رحمت جڑی ہے موج دے اندر ہوندی ہے، رب کو منگ لیا کرو۔ فرمایا چھڑ منجی تے نہ نیند پیاری کر، آ مسلے تے سواری کر، او دے اگے رو رو زاری کر، او دا رو رو عرش لا دے تو سائیں وحدت نات وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ تے منگنا کس انداز نالے، الفاظ کیڑے ادا کرنے نے، تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں۔ آئے ہائے، دنیا دے اندر کسے نو سنائیے نا اپنی مصیبتاں دے دکھڑے، ایک واری سنے گا، 2 واری سنے گا، 3 واری سنے گا، 4تھی واری کہے گا انہیں دے کان نہیں کھا مارے نے۔ ایک عرشاں والا خدا ہے، ویسے تے ہر ویلے سن دے، لیکن جڑا تہجد دا پچھلا پیر ذرا رب نو ملا کے تے ویکھو۔ فرمایا تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، بوا اور کوئی مینوں وکھا دے تو سائیں وحدت نات وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ اللہ تیرے در تے اسی رڑ رڑ کے آئے ہاں، اللہ تیرے در تے اسی رڑ رڑ آئے ہاں، تیریاں منتاں وچ مڑ تیری اللہ تیرے در تے اسی رو رو کے آئے آں، تیریاں منتاں سی کرنے آں مڑ مڑ کے، اللہ تیرے در تے آئے آں رو رو کے، تیریاں منتاں پہ کرنے آں مڑ مڑ کے، سر سٹ کے ہتھانو جڑ جڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو سائیں نات سائیں وحدت نات وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ جڑا بندہ تھوڑی بات نو نہیں مندا تے اپنی خواہشات دے اتے عمل کردا ہے، فرمایا ہے پیغمبر جان لو دین تے عمل نہیں کردا بلکہ اپنیاں مندا ہے پیا۔ جڑا بندہ ایسا کم کرے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین،
رب فرماندے نے او ظالم ہے تے انہوں اللہ رستہ نہیں دکھائیں گے، ہدایت نہیں دیں گے۔ اللہ منو اور تو انہوں صحیح معنی دے اندر قرآن و حدیث دے اتنے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدن عبدہ ورسولہ۔ آیت الکرسی اور سائڈ دے اوپر جو درود شریف لکھیا ہویا ہے میرے محترم بھائی محمد نعمان صاحب، انہوں نے بڑے پیار اور محبت نال بغیر کہن تو لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے خلوص نال، ذوق نال، شوق نال کم کیتا ہے، اللہ انہوں نے اپنے دربار دے اندر اس نو قبول فرمائے۔ اے اللہ انہاں دا جنت دے اندر انج گھر جڑا خوبصورت بنا۔ اے اللہ لائٹاں بھی جس دوست نے لگوائیاں نے اللہ او دا بھی قبول کرے۔ اے قالین بھی جس دوست نے، جنہ دوستاں نے تعاون فرمایا، اللہ انہاں دے جنت دے اندر جڑیاں سبز قالیناں بچھیاں ہونیاں نے، یا اللہ ایسی جنت عطا فرما۔ میں اور تسی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے شوق نال درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تمام احباب صفحہ درست فرما لو، ساتھ ساتھ مل جاؤ، اپنے موبائل فون بند کر لو۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر
إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تكلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وآتنا قبل ذلك. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. کچھ دوستوں نے دعا واسطے اپیل کی تھی کہ نمازیاں کے دعا سے اپیل کرو کہ اللہ انہوں کو بیٹا عطا فرما. اے اللہ تیرے پیغمبر بھی تیرے کے دعا کرتے رہے رب حبلی من الصالحین. اے اللہ انہوں نبیوں کو اپنے رحمت نال بیٹے عطا فرمائے. اے اللہ تو اپنی رحمت نال جو مسلمان جو میرا بھائی انہیں نے دعا دی اپیل کی تھی کہ اللہ انہوں نیک بیٹا عطا فرما. اے اللہ صالح بیٹا عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد نے اللہ انہوں نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ جنہ دی اولاد ہیں اللہ انہوں نیک بنا نمازی بنا. اے اللہ والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب دے گناہ معاف فرما. اے اللہ انہوں دی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بنا. اے اللہ عزیز زندہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق صحیح ایمانی نے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تذلنا بعدهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.